کرتے ہیں آج ہم سب کا یہاں پر موجود ہونا، ہمارے خاندانوں کا اگر یہاں پر ہم موجود ہیں، خدا کی حضوری میں موجود ہیں، اس نئے سال میں موجود ہیں، تو یہ ساری شکر گزاری کس نام کو ہے، کس طور سے ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھ رہے تھے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ سب کچھ جو ممکن ہے، میرا یہاں کھڑا ہونا، آج کی عبادت، آپ سب کا آنا، خدا کا خادم کا یہاں پر موجود ہونا، یہ سب کچھ کس نام کے وسیلہ سے ممکن ہوا؟ یسوع نام کے وسیلہ سے۔ اس لیے ہم یسوع نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ اس کا شکر ادا کریں گے کہ وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج خدا کے کلام میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھانے کو ہے۔ میرے ساتھ فلپیوں اس کا دوسرا باب نکالیے گا، فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت، 5ویں سے میں 9ویں آیت تک پڑھوں گا۔ فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ہاللویا۔ فلپیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں سے 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے، جس طور سے میں نے فلپیوں اس کا دوسرے باب کی 5ویں آیت، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آج جو ہم خدا کے کلام سے سیکھنے کو ہیں وہ ہے مزاج کے بارے میں، اور کس مزاج کے بارے میں؟ مسیح یسوع کے مزاج کے بارے میں، کہ مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا، اور ہم نے بھی ویسا ہی مزاج رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ مزاج کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسی آیت کو اگر ہم انگریزی ترجمے میں دیکھیں تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے مائنڈ کا، مائنڈ یا مائنڈ سیٹ، یعنی کہ دماغ، آپ کی سوچ، جو آپ کا کوگنیٹو، یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاج۔ جو کچھ یہاں سے نکلتا ہے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ مزاج کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں رہتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے فیصلے، ہمارے عمل، ہمارے رد عمل بالکل کیسے ہونے چاہیے؟ مسیح یسوع جیسے ہونے چاہیے۔ یعنی کہ ہمارا مکمل مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح یسوع جیسا ہونا چاہیے۔ اب جیسے مسیح یسوع جو تھے، ہم نے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے صلیبی موت تک، پھر انہوں نے اپنی خدمت کے دوران میں جیسا مزاج رکھا، ہم نے اس مزاج کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہم سب جانتے ہیں، ہم نے کرسمس منایا کہ خدا یسوع مسیح دیکھیں، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، بادشاہ کے ہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ شہزادہ کہلاتا ہے، بادشاہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مسیح یسوع وہ بادشاہ ہے جو ازلی بادشاہ اور وہ پیدائشی بادشاہ ہے، وہ واحد بادشاہ جو پیدا ہوا۔ دیکھیں، ایک بادشاہ ہے اور اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کی پستی دیکھیں کہ وہ کہاں پر پیدا ہو رہا ہے؟ سرائے میں۔ وہ سرائے میں پیدا ہوا، اور سرائے کے بھی سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ لوسٹ مقام ہے، یعنی کہ سب سے تھرڈ مقام ہے، جو جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں، وہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہے، اس کا آنے، اس نے اپنی آمد سے ہی اس نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے۔ وہ سرائے میں پیدا ہوا، اور سرائے میں بھی اس جگہ پر پیدا ہوا جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی پیدائش ہوگی، پھر اس کو کس جگہ پر رکھا گیا؟ چرنی میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب کہ گو خدا یسوع مسیح ازل سے ہے، یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے،
لیکن جب اس مجسم ہوا، جب وہ جسمانی صورت میں آیا، اس دنیا میں آیا، خدا نے رسول ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ہم نے اپنی زندگی، دنیاوی روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے گزاری، کیونکہ وہ کامل انسان بھی اور کامل خدا بھی ہے۔ اس کا آنا عاجزی اور انکساری کی ہمیں کیا دیتا ہے؟ مثال دیتا ہے۔ اسی طور سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوا، اس نے وہ خدا کی ہم پلہ تھا، وہ خدا تھا، اس نے مجسم ہوا، لیکن اس چیز کو اس نے قبضہ میں نہ رکھا، اپنے اختیار میں نہ رکھا، وہ اس نے جسم اختیار کیا اور بہت ہی چھوٹی سی جگہ پر وہ پیدا ہوا۔ پھر اسی طور سے ہم خدا یسوع مسیح کی دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے صلیب پر جان دی۔ اب صلیبی موت کو کوئی اچھی موت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صلیبی موت جو تھی بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنتی موت ہے، لعنتی موت ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس موت کو قبول کیا۔ صرف موت کو قبول نہیں کیا بلکہ صلیبی موت کو قبول کیا۔ خدا نے کس طور پر اپنے آپ کو اس نے اتنا پست کر دیا، اتنا اس نے گرا دیا کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ صلیبی موت گوارا کی۔ اور کس کی وجہ سے گوارا کی؟ ہماری وجہ سے گوارا کی۔ اچھا، خدا یسوع مسیح نے صلیبی موت گوارا کی، ہماری وجہ سے گوارا کی، اور اسی طور سے ہم نے اس میں کہ وہ صلیبی موت گوارا کی، یہاں تک فرما بردار رہا، اور اس نے فرما برداری کا ثبوت بھی دیا۔ خدا یسوع مسیح یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بھی فرما بردار رہنا ہے اور جسمانی طور پر بھی فرما بردار رہنا ہے۔ کس طور سے باپ نے جو بیٹے کو کام سونپا، اس نے کس بخوبی، مطلب مکمل، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ اس نے اس نجات کے کام کو مکمل کیا۔ وہ باپ کا کیا رہا؟ فرما بردار رہا، اس نے باپ کی مرضی کو پورا ہونے دیا۔ اسی طور سے اگر ہم خدا یسوع مسیح کی اب دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں یہ واقعہ ہے جب خدا یسوع مسیح یوسف اور مریم سے بچھڑ گئے تھے اور وہ ہیکل میں تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مریم لوگوں نے اس کو، خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیا، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ گیا تو وہ ان کے کیا رہا؟ تابع رہا۔ وہ ان کے کیا رہا؟ تابع رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمیں جہاں پر روحانی طور پر آسمانی باپ کے تابع ہونے کی فرما برداری سکھاتا ہے، وہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے دنیاوی ماں باپ، اپنے دنیاوی بزرگوں کے بھی کیا رہنا ہے؟ تابع رہنا ہے۔ وہ کس طور سے پھر وہ ان کے تابع رہا۔ اسی طور سے جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہاں پر بھی اس نے دنیاوی ذمہ داری کو نہیں اپنے ذہن سے نکالا۔ اس نے یوحنا کو کیا کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح اپنی ذمہ داری، اپنی فرما برداری پوری کر رہا ہے، اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دے کر کے جا رہا ہے۔ گو وہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو اب باپ کی مرضی پورا کر رہا ہے، لیکن باپ کی مرضی کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی مرضی کو بھی پورا کر رہا ہے۔ ہم کس طور سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پیدائش سے لے کر اپنی صلیبی موت تک فرما بردار عاجز رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی انہوں نے خدمت کی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس میں بھی وہ فرما بردار رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طور سے خداوند کی عاجزی ہے، خداوند کس طور سے حلیم رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ اب یہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں بالکل عاجزی کی ایک بہت بڑی مثال نظر آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے کس طور سے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جب پاؤں دھوتے ہیں تو پھر پاؤں میں بیٹھنا پڑتا ہے، زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اتنے عاجز ہو گئے ہیں، اتنے حلیم ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں اور اس زمین پر بیٹھ کر دھوئے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی دنیاوی جو انہوں نے خدمت کی، اس میں خداوند یسوع مسیح کی عاجزی۔ اسی طور سے ہمیں مزید بھی آگے ملتا ہے۔ میرے ساتھ پہلا پترس نکالیے گا، پہلا پترس اس کا 2واں باب۔ پہلا پترس اس کا 2واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی،
ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। अब हम दुनिया में रहते हैं, हमें कोई गाली देता है तो ये फैक्ट है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी ना किसी अंदाज में उसको जवाब देते हैं। इसी तौर से कोई हमारे ऊपर कोई ताना करता है या कोई हमारे ऊपर कोई धमकी लगाता है तो हम भी उसको क्या देते हैं, आगे से धमकी देते हैं। लेकिन खुदा से यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पर उनकी क्या कि उसने गाली खाकर गाली नहीं देता था, ठीक है, और दुख सहकर किसी को धमकाता नहीं था। यह खुदा यीशु मसीह की जिंदगी है, यह खुदा मसीह की जिंदगी है कि हमने अपने आप को ईमानदार होने के नाते जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, अपने आप को यीशु के ताबिया कर देते हैं, जब हम उसको अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तसलीफ पर ईमान ले आते हैं, तब हमारा मिजाज ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को गाली के बदले गाली दें, किसी के गुस्से के बदले में गुस्सा करें। फिर यहाँ पर हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। देखें, हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है, अब दुनियावी तौर पर जब हम अपने प्रोफेशन, अपने ऑफिस में होते हैं, अपने कामों में होते हैं, या खानदानी तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पर गलत इल्ज़ाम लग जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई गलत गुस्सा आ जाता है हमारे पर, हमें गलत धमकाया जाता है जिसके हम कसूरवार नहीं होते, हम उस सज़ा को पा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने आप को किसके हवाले करना है, खुदा के हवाले। यानी इंसाफ करने वाला कौन है, सिर्फ खुदा है। अपने आप को इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करना है, क्योंकि इंसाफ करने वाला खुदा है। क्योंकि दुआ में हम ठहरे, हम दुआ में ठहर कर अपना वो सारा मामला, अगर हम किसी तकलीफ में है, किसी मुसीबत में है, या ज्यादती हो रही है हमारे साथ, हमें खुद बदला लेने के बजाय हमें क्या करना है, दुआ में ठहरना है और अपने आप को क्या करना है, खुदा के हवाले करना है, उस इंसाफ करने वाले के हवाले करना है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि सब्र को अपना काम करने दो। खुदा मसीह भी एक जगह खुदा मसीह ये भी सिखाता है कि तुम्हारी एक साइड पे तमाचा मारे तो तुमने दूसरी साइड आगे कर देनी है। ये खुदा मसीह का रवैया था, ये वो मिजाज था जो हमने खुदा मसीह के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, अडॉप्ट करना है। हमने उस अपने अंदर उस मिजाज को लेकर आना है, उस सोच को लेकर आना है। इसी तौर से एक वाकया है जो लूका की इंजील में के लूका की इंजील उसके 9वें बाब के अंदर, जब खुदा मसीह सामरिया के इलाका में गया है, गांव में थे, तो वहां के लोगों ने खुदा मसीह को कबूल नहीं किया। तो शागिर्दों ने क्या कहा खुदा उनको कि अगर तू कहे तो आसमान से आग आए, ठीक है। लेकिन खुदा मसीह ने क्या उनको डांटा, उनको तंबी की, उनको खबरदार किया, नहीं, तुम इस रूह के नहीं हो, तुम इस रूह के नहीं हो। जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर हम उस रूह के नहीं रहते जो शैतानी रूह है, फिर बल्कि हम किस रूह के हो जाते हैं, हम यीशु में नया मखलूक हो जाते हैं, हम यीशु में नए बन जाते हैं। मेरे साथ करंथियों, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब निकालिएगा, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में आपके सामने पढ़ने को हूं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। हमने किस तौर से सीखा कि खुदा यीशु मसीह पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक फरमाबरदार रहे, आजिज रहे। गाली के बदले उन्होंने गाली नहीं दी, दुख के बदले उन्होंने धमकी नहीं दी, ठीक है। उन्होंने अपने शागिर्दों को भी साथ साथ सिखाया कि उनको तंबी करता रहा कि आपने कभी भी मतलब उस रूह का नहीं बनना जो शैतानी है, कभी भी आपने बदले की रूह अपने अंदर नहीं लेकर आनी, बल्कि कौन सी लानी है, मुआफी की लानी है। आपने दूसरों को मुआफ करना है। और ये देखें, जिस तौर से मैंने पढ़ा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, मैंने जैसे आगे भी बताया कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम उस मसीह खानदान में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, नया मखलूक। अब हमारे अंदर से पुरानी सोच, पुराने रवैये, पुरानी चीजें जाती रहें, बल्कि खत्म हो जाए और अब हम मसीह में क्या बन जाए, नया मखलूक बन जाए और यीशु को अपना रोल मॉडल समझ लें, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी है, हमने भी वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। हमने भी दूसरों को मुआफ करना है, किसी के गुस्से के बदले में हमने गुस्सा नहीं करना, किसी की गाली के बदले में हमने गाली नहीं देनी,
دوسروں کے لیے ہمیشہ برکت کا وسیلہ بنے، نہ کہ لعنت کا. دوسروں کے لیے ہمیشہ برکت کی دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ ہم مسیح ہیں. جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمیں، کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ اکثر ہمارے ناموں کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے، تو مسیح جب ہمارے نام کے ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس مسیح کی خاندان کا حصہ ہیں، ہم اس مسیح کا حصہ ہیں، اس مسیح میں ہیں. آخری حصہ میں ہم ایک عملی مثال کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ خدا مسیح کے مزاج کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. جب ہم خدا مسیح کے مزاج کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں. اور اس کی عملی مثال ہمارے پاس ہے پالوس رسول. پالوس رسول جس طور سے ہم جانتے ہیں کہ جب وہ خدا مسیح کو اس نے قبول نہیں کیا تھا، یا خدا مسیح نے اس کو دمشق کی راہ پر جب تک نہیں روکا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مسیحوں کو تنگ کرتا تھا، مسیحوں کو پکڑتا تھا، مسیحوں کو مارتا تھا. لیکن جب اس نے خدا مسیح کو قبول کر لیا، جب وہ خدا مسیح میں آ گیا، تو وہ پھر اس نے بہت سے دکھ سے، اس نے مسیحیت کی خاطر اس کے اندر ایسی عاجزی آئی کہ آپ میرے ساتھ بلکہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب نکال لیں. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جب آپ نیا مخلوق بن جاتے ہیں، پالوس رسول جب نیا مخلوق بن گیا، جب وہ مسیح یسوع میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد اس کا رویہ کیا؟ پہلے جو مسیحوں کو مارتا تھا، جو خود ایک جنگجو تھا، مارتا تھا لوگوں کو، اب اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ جب اس کی زندگی میں مسیح یسوع آ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 24ویں آیت میں آپ کے سامنے، 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور کس طور سے ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول نے جب مسیح میں آیا تو اس نے کیا کیا دکھ سہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 24ویں آیت خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. خدا مسیح نے کتنی دفعہ کوڑے کھائے تھے؟ ایک. لیکن اس نے کتنی دفعہ کھائے ہیں؟ 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات سمندر میں کاٹا، میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں. اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں وہ اس کو اپنوں کا بھی اب ڈر ہے، اپنی قوم کا بھی خطرہ ہے اور غیر قوم کا بھی ہے. اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں رہا. محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. اور یہ باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آدواتی ہے. کس طور سے ہم نے پڑھا کہ پالوس رسول کو اگر ہم اس کی پہلی زندگی کو دیکھیں اور پھر اس زندگی کو دیکھیں، جتنے دکھ پالوس رسول نے سہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ سمندر میں جہاز ٹوٹ گیا، 5 بار اس کو کوڑے لگے ہیں، بیت لگے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو اپنی قوم سے خطرہ ہے، غیر قوموں سے، وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے بھائیوں سے خطرہ ہے، ہر چیز سے وہ خطروں میں ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پالوس رسول ہی کہ جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو آپ نیا مخلوق ہے. اب یہ نئے مخلوق کی دیکھیں کیا مثال ہے کہ اس نے کس طور سے دکھ سے ہیں، وہ کس طور سے عاجز ہو گیا، حلیم ہو گیا، اس نے حقیقی طور پر خدا یسوع مسیح کو پہن لیا ہے. اسی طور سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو مکمل طور پر، ہم نہ 70 نہ 80 بلکہ 100% ہم خدا یسوع مسیح کو پہن لیں. کیونکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی جو ہے نا، اگر دیکھا جائے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے کہ کس طور سے خدا مسیح نے اس دنیا میں رہا. وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا، وہ دوسروں کے لیے دعا کا، خدا مسیح زیادہ دعا میں ٹھہرتے، دوسروں کے لیے دعا کرتے. اسی طور سے ہمیں بھی اسی چیز کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دعا میں ٹھہرنا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے. جو ہمیں ستاتے ہیں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی سے ملتا ہے. خداوند اس دنیا میں آئے تاکہ ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں. خدا اس دنیا میں آئے کہ ہم شیطان کی اس قید سے نکل آئے. تو اسی طور سے اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے کیا کر دیں، خدا کے سامنے تابع کر دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات، اگر دیکھیں خدا سے ہی خدا مدد مانگے، خدا سے ہی اپنے ایمان کی مضبوطی مانگے، خدا سے ہی تابع داری مانگے، خدا ہی سے جب آپ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے حلیم بنا،
خدایا مجھے عاجز بنا دے, مجھے بالکل اپنے جیسا بنا دے, ایسا میرا مزاج کر دے جیسا تیرا مزاج ہے. سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں, اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو خدا کے سامنے رکھیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.